نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کا گھر میں جمع ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالیٰ ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 141 سے اپنے مضمون کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا للذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ وہ منافق جو تمہاری فتح و شکست کی طاق میں رہتے ہیں اور پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل جائے یعنی کہ ظاہری طور پر ان کو فتح نصیب ہو جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، اس کے باوجود کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا؟ بس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہ دے گا غلبہ پانے کی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے منافقوں کی ایک اور نشانی بتائی کہ وہ طاق میں رہتے تھے، جائزہ لیتے رہتے تھے حالات و واقعات کے مطابق۔ اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تو مسلمانوں پر اپنا جا کر حق جتاتے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور کبھی اگر مسلمانوں کو ظاہری طور پر شکست کا سامنا ہوتا جیسے احد کے میدان میں ہوا تو یہ سب سے زیادہ ڈول پیٹنے والے اور سب سے زیادہ یہود و نصارہ کو یہ یقین دہانیاں کرانے والے کہ ہم نے نہیں، میرا مطلب بچایا تمہیں مسلمانوں سے، اور ظاہری طور پر جنگ احد میں 300 سے زائد منافقین کا ٹولہ لے کر عبداللہ ابن ابی جو تھا وہ نکل گیا تھا بیچ میں سے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ جو اعمال کر رہے ہو نا، نفاق کا معاملہ، منافقت جو تم کر رہے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اب یاد رکھیے کہ اس بات کو کہ جو منافقت ہوتی ہے نا وہ نظر نہیں آتی، ظاہر نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو انسان کے اندر کا پتہ چلا سکے کہ اندر سے یہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کے رسول بھی جانتے تھے۔ اللہ کریم نے منافقین کی تمام جو جتنے منافقین تھے مدینہ میں ایک ایک کا اپنے محبوب کو بتا رکھا تھا، لیکن چونکہ اللہ بھی ستار ذنوب ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم نہ تھا، جب تک حکم نہ تھا آپ خاموش رہے، لیکن یہ باور کرایا جاتا رہا ان کو کہ یہ مت بھولنا اس بات پہ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو معلوم نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ منافق کو قتل کرنے کی اجازت نہ تھی،
منافق کو قتل کرنے کی اجازت نہ تھی، بس اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کے لیے فیصلہ کرے گا کون ایمان پر تھا اور کون ایمان کے لبادے میں تھا لیکن حقیقت میں منافق تھا۔ تو یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے نے ارشاد فرمایا کہ تم جس وہم میں، جس گمان میں، جس ذوق میں ہو کہ شاید مسلمان جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے، ان پر غلبہ پا لیا جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہرگز میں کافروں کو کبھی بھی رستہ نہیں دوں گا کہ وہ مسلمانوں پر غلبہ پا لیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مسلمانوں پر ہرگز کوئی راہ نہ دے گا غلبہ پانے کی اللہ کریم۔ کن کو؟ کافروں کو، جن کے تم سگے بنتے ہو، جن کے ساتھ تم جا کر اپنی رشتہ داری جگاتے ہو۔ تو اس کی توجیہ کیسے ہوگی؟ یعنی کہ اگر آج دیکھا جائے، عالم اسلام کی حالت دیکھی جائے، تو مجموعی طور پر تو ہم مغلوب ہیں، مجموعی طور پر ہم مغلوب ہیں۔ غالب تو اکثریت کے ساتھ وہ قومیں ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جن کا غلبہ ہے پوری دنیا پر، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ایون فوجی طاقت کے لحاظ سے بھی۔ ماس میں چند ایک دو ملک، مثلا ایران کو لے لیں، پاکستان کو لے لیں، ترکی کو لے لیں، یا افغانستان کو لے لیں ریسنٹلی جہاں پر اس نے مار دیا امریکہ کو، باقی تو کوئی قابل ذکر ملک ایسا نہیں ہے جو ان طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ وہ سارے ان کے بغل بچے ہیں۔ چند محدود ممالک جو ہیں، جو تھوڑے بہت آزاد ہیں، جن میں ایک پاکستان کا نام ہے، باقی سارے کے سارے ان لوگوں کے بغل بچے ہیں۔ تو ظاہراً تو غلبہ جو ہے وہ ان کا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کافروں کو رستہ نہیں دوں گا غلبے کا۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ جو آج غلبہ کافروں نے ہم پر پایا، یہ اللہ کی منشا اور راضی نہ تھی اس میں، یہ ہمارے کرتوت تھے، ہماری بادمالیاں۔ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کریں گے، اطاعت رسول سے منہ موڑیں گے، جو کام اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کرو تو میں تمہیں دنیا میں سرفراز کر دوں گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی ہوگے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو غالب تم ہی ہوگے۔ تو یہ جو فکرہ رب کریم نے ارشاد فرمایا، یہ جو بات کی، یہ اللہ کی طرف سے مور ثبت کر دی گئی کہ ایمان والا کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ تو اس کی دوسری شکل کیا ہوئی؟ اب اگر ہم مغلوب ہیں تو ہم ایمان والے نہیں، ہم وہ ایمان والے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں 4-5 نشستوں سے، 2-3 دن متواتر، جس پر ہم نے وہ ایمان والے پر گفتگو کی کہ جو اللہ کے نزدیک ایمان والے ہیں، وہ ننگے پاؤں، ٹوٹی جوتیوں کے ساتھ، پھٹے کپڑوں کے ساتھ، گرد لود چہرے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اور روم بھی فتح کر رہے ہیں اور ایران بھی فتح کر رہے ہیں۔ وہ جو فلسطین کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، چابیاں شہر کی ان کے حوالے کر دو، ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا۔ وہ ایمان والے، وہ جن کی تصویر ہمیں تاریخ میں بتائی جاتی ہے، دکھلائی جاتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، اگر آج بھی ہم اس سطح پر ایمان والے ہو جائیں تو اللہ کا وعدہ تو آج بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ اللہ کا قول نہیں بدلتا، اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا، اللہ کی بات نہیں بدلتی۔ تو جب یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی بات نہیں بدلتی، تو پھر یہ بات سورج کی طرح روشن یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر آج ہم مغلوب ہیں تو اللہ کی بات تو حق ہے، کمی ہماری طرف ہے۔ یہ ضلالت خود چاہی ہم نے، ہم
غلامی کا توق ہم نے خوشی سے اپنے گلے میں ڈال دیا. اللہ نہیں چاہتا تھا. آج بھی ہم اگر اللہ کی اطاعت کر لیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کر لیں، تو آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں. چھوٹی سی مثال یہ دیکھیں، افغانستان چھوٹا سا ملک ہے. افغانستان چھوٹا سا ملک ہے، یعنی کہ ہمارے مقابلے میں کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. اب ایمان کی طاقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. سارے زمانے نے دیکھا، اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں امریکہ لڑا نا، جتنی بھی جنگیں لڑا، دنیا کی سپر پاور ہے، وہ اکیلا لڑا، اور اکیلا بھی کوئی جنگ نہ جیت سکا. آج تک امریکہ نے کوئی جنگ نہیں جیتی، چاہے ویتنام کی ہو چاہے کوئی اور ہو. تو یہاں تو نیٹو تھا ساتھ، 34 ممالک تھے، 34 ممالک یورپ کے، اور امریکہ بھی ساتھ تھا. 34 ممالک مل کر سارے جو تھے ایک افغانستان پر چڑھ دوڑے. اور افغانستان میں لڑنے والے کون تھے؟ جن کے پاس نہ کوئی باقاعدہ فوج تھی، نہ ہتھیار تھے باقاعدہ، نہ ٹینک تھے، نہ میزائل تھے، نہ طیارے تھے. اور ان کے مقابلے پر دنیا کی سب سے بڑی قوتیں 34 ممالک مل کر ان پر حملہ آور ہوئے، اور 20 سال لگے رہے. کتنے؟ 2 نسلیں انہوں نے قربان کی افغان طالبان نے. اور ہوا کیا کہ 20 سال کے بعد وہ ذلیل و خوار ہو کر دنیا کی سپر پاور ہمسایوں کا منت ترلا کر رہی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو وہاں سے عزت سے نکال لیں. اور راستہ پاکستان نے دیا، وہاں سے پاکستان آئے، یہاں سے اپنے اپنے ملکوں جا رہے. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوا؟ یہ نمونہ رب کریم نے دکھایا. ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اگر وہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہتھیار بھی مانگے تانگے کہ کہیں سے لے رہے ہیں، کوئی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ بوریا نشین، وہ خاک نشین اگر 34 دنیا کی مضبوط ترین اکانومی رکھنے والے ملکوں کو اور سپر پاور کو شکست دے سکتے ہیں، تو یہاں پراپر ایک باقاعدہ مضبوط فوج رکھنے والا پاکستان، 25 کروڑ کی آبادی والا پاکستان، وہ کیوں دنیا کی سپر پاور کو شکست نہیں دے سکتا؟ تو فرق تلاش کریں. فرق کیا ہے؟ فرق اس ایمان کا ہے جو انسان کے سینے کے اندر ہوتا ہے. وہ ایمان میں پختہ ہے. طالبان جو ہیں وہ کلمے کے سوا کوئی بات سننے کے لیے آج بھی دیکھیں ان کے جو فلیگ ہیں، جھنڈے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عقیدہ مسلک چھوڑیں، یہ بے معنی چیزیں ہیں، یہ بے معنی چیزیں ہیں. ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کی بات کرتے ہیں. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں. باقی یہ چھوٹی لیول کی باتیں ہیں، مسلک کون سا، عقیدہ کون سا، یہ باتیں بے معنی ہیں. دنیا میں جب نام لیا جاتا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے مسلمان. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ تو آج پوری دنیا حیران ہے کہ وہ بوریا نشین جو تھے انہوں نے کیسے اتنے بڑے ملک کو اور بغیر لمبی چوڑی جنگ کیے جس طرف انہوں نے منہ کیا، شہر کے شہر، صوبے کے صوبے فتح کرتا چلے گئے. اور وہ لاکھوں کی فوج جس کو 20 سال سے پال رہا تھا، امریکہ پال رہا تھا، انڈیا پال رہا تھا، تیار کر رہا تھا، اسلحہ دے رہے تھے، ٹریننگ کر رہے تھے، وہ پاکستان کو فتح کرنے کی باتیں کرتے تھے. جی وہ گھنٹے نہیں نکال سکے طالبان کے سامنے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کیا پنجابی اندر بندے کھاندے، نہ، ان کا ایمان کی جو قوت تھی نا، ان کے سامنے کوئی چیز ٹک نہ سکی. تو اس لیے رب کریم یہ فرماتا ہے کہ میں کوئی رستہ نہیں دوں گا غلبہ پانے کے لیے ان کو، کافروں کو، لیکن اگر تم خود ہی جا کر ان کے آگے لیٹ جاؤ، ان کو اپنا آقا تسلیم کر لو، ان کو اپنا خود غلامی کے لیے پیش کر دو، تو اس میں پھر رب کے وعدے کا کوئی قصور نہیں. آج بھی آگ گلزار بن سکتی ہے، لیکن اگر ایمان ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان بدر کے صحابہ جیسا ہو. اللہ کا قانون اور قاعدہ تبدیل نہیں ہوتا، نہ اللہ کا وعدہ تبدیل ہوتا ہے. ہمیں اس مقام پر جانا ہے جہاں پر اللہ کی نصرت اترتی ہے.
ہم وہاں سے کوسوں دور ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارا رزق حرام ہے. کوئی بندہ گنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے. بڑا مشکل کام ہے یہ کہنا کہ میرا رزق جو ہے وہ حلال ہے. ہمارے زندگی کے تمام معاشرتی معاملات ہیں، اپنی آنکھوں سے فوکس کر کے دیکھیں کتنے معاملات ہیں جو ہم اللہ کے دین کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کا جواب ہے نہیں. ہمارے زندگی کے معاملات جتنے ہیں، گھریلو ہیں، معاشرتی ہیں، معاشی ہیں، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں؟ جواب ہے نہیں. ہمارا طرز بود و باش جو ہے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے؟ جواب ہے نہیں. کیا ہماری دوستیاں اور ہماری دشمنیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں. جب جتنے سوال رب کریم کی طرف سے آتے ہیں ان سب کا جواب نہیں میں ہے تو پھر یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ اللہ کا وعدہ کہاں گیا. اللہ کا وعدہ وہیں کھڑا ہے. اللہ آج بھی تمہاری مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو اتار سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تمہیں بدری بننا پڑے گا. تمہیں اپنے ایمان کو اس مقام پر لے کر جانا پڑے گا کہ تمہاری دوستیاں، تمہاری دشمنیاں، تمہارا زندگی کا نظام، تمہاری بود و باش، تمہارے معاشرتی، تمہارے سماجی، تمہارے معاشی تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو جائیں. تم چلتے پھرتے ایک اطاعت کی تصویر بن جاؤ. تمہیں دیکھ کر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان جا رہا ہے. جب ایسا رویہ تم اپنا لو گے، ایسے مسلمان بن جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں فتح نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لہذا دنیا میں بھی اگر کامیابی انسان چاہتا ہے تو اس کے لیے رستہ وہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں، اپنے معاملات کو کریں. اور پھر اگر دنیا میں انسان کامیاب ہو گیا تو پھر آخرت میں بھی اللہ کریم اپنے فضل سے اس کو کامیابی سے ہمکنار کرے. جس نے جینا سیکھ لیا نا اللہ کے لیے اور مرنا سیکھ لیا اللہ کے لیے، کامیابی اس کے قدم چومے گی. اور وہ آخرت کی کامیابی جس کا اللہ کریم نے وعدہ کر لیا کہ جو میرے لیے دنیا کے معاملات کو میری خاطر دشمنیاں بنائے گا، میری خاطر دوستیاں بنائے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا، جو مجھے راضی کرنے کے لیے زندگی بسر کرے گا، جب میرے پاس آئے گا میں اس کو راضی کر دوں گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. لہٰذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رستہ وہی ہے. اللہ کا قول، اللہ کا قاعدہ، اللہ کے احکامات تبدیل نہیں ہوتے، تبدیل ہمیں ہونا ہے. جو قوم، جو معاشرہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی شروع کر دیں گے ان کے ساتھ اللہ کھڑا ہوگا. پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی. پھر اللہ کی ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ منافق ہے نا، اپنے تائیں بزم خیش میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. یخادعون اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں اپنے ہی دھوکے کی سزا دینے والا. اور دوسری بات یہ کیا بتائی منافقوں کی کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے مگر تھوڑا. یہ اللہ کریم نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں. ایک کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ کریم ان کو خود ان کے دھوکے کی سزا دے رہا. اور وہ سزا کیا ہے کہ میں نے شاید پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی
کہ انسان کے لیے سب سے بڑی جو سزا ہے نا رب کریم کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ انسان برائی کرے، برا عمل کرے، کوئی گناہ کرے، دین کے خلاف کام کرے، اور اس کو اندر سے وہ ضمیر جھنجھوڑے نہ، اس کا شعور جو ہے وہ سلب کر لیا جائے، وہ سوچ نہ سکے کہ میں برائی کر رہا ہوں، وہ سوچ نہ سکے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ سوچے گا، اندر سے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑے گا، تو ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور اللہ اس کو معاف کر دے۔ اور سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اللہ کریم ایسے لوگوں کا شعور سلب کر لیتا، وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی ان کا ضمیر ان کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، اندر کا انسان اس کو باز کرنے کی کوشش نہیں کرتا، لہٰذا وہ جہنم کی طرف قدم بہ قدم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سزا، سب سے بڑی سزا۔ اور اللہ کہتا ہے حقیقت میں وہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں ان کو سزا دے رہا ہوں ان کے دھوکے کی۔ اور اس ایک اور بات یاد رکھیے، اس بات کا نصارہ کو، وہ عیسائیوں کو بھی، یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صاحب کتاب تھے نا، اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کی طاقت سے انکاری نہیں تھے، اس بات کا ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اللہ یہاں کہتا مجھ کو دھوکہ دے رہے۔ حقیقت میں وہ دھوکہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، دھوکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے، لیکن اللہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے دینے کو اپنے دھوکے کے ساتھ ملایا کہ مجھ کو دھوکہ دے رہے، مجھ کو دھوکہ دے رہے۔ اور دوسری بات جو رب کریم نے فرمائی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسالہ سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے، دل سے نہیں نماز پڑھتے، دل لگا کر نماز نہیں پڑھتے، بس جیسے رسم پوری کی جاتی ہے نا دکھانے کے لیے کہ جو مومنین کی جماعت ہے ان کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے۔ مقصد اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں، بس دنیا کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کی نماز۔ اور ساتھ یہ فرمایا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، سستی سے کرتے ہیں، اور پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ جیسے ہمارا حال اس سے مختلف نہیں ہے۔ اس مقام پر تو نہیں میں کھڑا کرتا نہ اپنے آپ کو نہ آپ کو، کیونکہ جن لوگوں کو ڈریس کیا جا رہا ہے وہ مدینے کے منافق ہیں۔ خصلتیں جو ہیں ان جیسی ہیں ہمارے اندر، اللہ محفوظ رکھے ہمیں منافقت سے، لیکن خصلتیں ان جیسی ہیں ہمارے اندر۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار داڑھی رکھی سو نماز نہیں پڑھتا، جی حج کر کے آیا نماز نہیں پڑھتا، عمرہ کر کے آیا نماز نہیں پڑھتا۔ یہ ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے، اکثریت ہم میں سے، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی اکثریت ہر کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ خصلت جو ہے یہ منافقوں کی خصلت ہے، ایمان والوں کی نہیں۔ ایمان والے جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق پر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز باری۔ جو پکا نمازی ہوتا ہے نا، ہماری طرح نہیں ٹوٹا پوٹا نمازی نہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو جو پرماننٹ پکا نمازی ہے نا، جو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، اس کی کبھی نماز کو قضا، ہماری کبھی ادا ہی نہیں ہوتی، ہماری اکثر قضا ہو جاتی، ہماری اکثر قضا ہو جاتی ہیں، اور ہمیں فکر نہیں ہوتا۔ قضا کا مطلب ہے فوت ہو جانا، کہتے ہیں قضاء الہی سے، جی نماز مری جا رہی ہے اور ہمیں فکر نہیں ہوتا، یہ بھی سستی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اچھے وقت میں ادا کرو، اچھے وقت میں، ابتدائی وقت سے لے کر نصف تک اچھے وقت میں نماز کو ادا کرو۔
جو وقت گزرتا چلا جائے گا تمہاری نماز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. پھر بندہ کہتا ہے یار 4 فرض ہی پڑھ لو جی. تو یہ خصلت جو ہے نا، یہ ایمان والوں کی خصلت نہیں. تو آج کی بات یہیں ختم کرتے ہیں، وقت تھوڑا زیادہ ہو گیا. اسی مضمون کو لے کر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہیں سے کل بات کو شروع کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.